قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی تحریک، خشک سرد مزاج۔ یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے؟ بہت سارے بھائیوں نے سوال کیے ہیں کہ عضلاتی اعصابی تحریک جو قانون مفرد اعضاء کی 2 نمبر تحریک ہے، اس کا علاج 3 نمبر میں ہوگا، 4 میں ہوگا یا 5 میں علاج ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس تحریک کے اندر علامات کون سی ہوتی ہیں۔ عضلاتی اعصابی سے مراد عضلات کا یہاں پر تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں عضلات کے اندر تیزی ہوتی ہے، عضلات مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ اعصاب کے اندر کمزوری آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے عضلات کے اندر تیزی آتی جائے گی، اعصاب سے رابطہ منقطع ہوتا ہوتا جا کے یہ عضلات کا تعلق جا کے غدد سے مل جاتا ہے اور اعصاب سے پھر تعلق جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور اس طرح سے عضلاتی اعصابی سے تحریک جا کے عضلاتی غدی بن جاتی ہے۔ عضلاتی اعصابی تحریک یہ دراصل سیاہی کی تحریک ہے۔ عرف عام کے اندر اس کو خشک سرد مزاج کہا جاتا ہے۔ خشکی زیادہ، سردی کم، لیکن یہ خشکی گرمی والی خشکی نہیں ہے، یہ گرمی والی خشکی قطعاً نہیں ہے، یہ سردی والی خشکی ہے۔ اگر خشکی کو بھی ہم 2 اقسام کے اندر تقسیم کر دیں تو ایک خشکی سردی اور ایک خشکی گرمی ہے۔ اب جو گرمی والی خشکی ہے اس کا علاج یاد رکھیں طریق کے علاوہ نہیں ہوگا، اور جو خشکی سردی ہے اس کے اندر چونکہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق حرارت اس کے اندر انتہائی کم ہو جاتی ہے، تو خشکی سردی کا علاج گرمی سے ہوگا، حرارت سے ہوگا، اور خشکی گرمی کا علاج تری سے ہوگا۔ اب آپ سمجھیں، اگر اس کا ہم علاج تری سے کریں گے تو ناکام جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت پہلے ہی کم ہے۔ آپ اس کو تری دے کر حرارت اس کی مزید کم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے علاج آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کیا بنتی ہیں۔ جب جسم کے اندر خشکی کے ساتھ سردی کی کیفیت بڑھتی ہے،
خشکی بھی سردی والی، جب اس کی کیفیت بڑھتی ہے تو حرارت جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، آہستہ آہستہ حرارت کم ہو جاتی ہے، پھر اس سے کیا ہوتے ہیں مسائل؟ فیٹی لیور ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتے ہیں، جلدی امراض جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، سورائسس ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں یہاں پر کہ جناب اسی تحریک کے اندر ہمیں خشکی ہو جاتی ہے، بالوں کے اندر خشکی ہو جاتی ہے، سر میں خشکی ہو جاتی ہے، داڑھی کے بالوں کے اندر خشکی ہو جاتی ہے، جسم میں خشکی ہو جاتی ہے، تو اب اس کا علاج کیا طریقے ہوگا؟ نہیں بھائی، یہ وہ خشکی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ سردی سے ہے۔ جو سورائسس کے مریض ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس موسم میں، سردی کے موسم میں، سردی کی وجہ سے یہ والی خشکی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، مطلب اس کا تعلق سردی سے ہے نا، گرمی میں نہیں بڑھتی اتنی جتنی سردی میں بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ خشکی جو ہے اس کا تعلق جو ہے حرارت کی کمی سے ہے، جیسے ہی حرارت کم ہوگی یہ خشکی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تو اس کا علاج جو ہے وہ حرارت سے ہوگا، گرمی سے ہوگا، نہ کہ تری سے ہوگا۔ سیاہی کی تحریک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سودا اس کے اندر بنتا ہے، سودا سیاہی ہے، سودا اس کے اندر بنتا ہے اور جذب ہوتا ہے، خارج نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جب سودا بڑھ جائے اور وہ خارج نہ ہو اس سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ دل کی کیمیائی تحریک ہے لیکن پھر بھی دل اس میں کمزور ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض، اینزائٹی کے مریض، وہ سارے اسی تحریک کے ہوتے ہیں، عضلاتی اعصابی کے۔ وجہ یہ ہے کہ سودا خارج نہیں ہو رہا، جمع ہو رہا ہے، اور جمع ہوتے ہوتے دل پہ جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، اور اس سوزش کی وجہ سے دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ڈر خوف ہو جاتا ہے، گھبراہٹ، بے چینی ہونے لگتی ہے، عضلاتی اعصابی تحریک ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ سودا کو جسم سے خارج کریں، ری گیس کو جسم سے خارج کریں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، آپ بہادر ہو جائیں گے، ڈپریشن، انزائٹی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پٹھوں میں اکڑاؤ ہو جاتا ہے۔ اب پٹھوں میں اکڑاؤ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بھی حرارت کی کمی کی وجہ سے۔ سردی سے چیزیں جو ہے وہ سکڑتی ہیں اور ٹھوس ہوتی ہیں، سختی اس میں آ جاتی ہے، اس لیے ان کے اندر اکڑاؤ آ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر حرارت کم ہے عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر، تبھی تو چیزیں ٹھوس ہوتی ہیں، تبھی تو اکڑاؤ بڑھ جاتا ہے اس تحریک کے اندر، کڑن پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہماری جو شریانیں ہیں وہ ٹھوس ہو جاتی ہیں، ان کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ نرمی گرمی سے ہوگی، حرارت سے ہوگی۔ آپ حرارت دیں گے تو یہ آپ کی جو شریانیں ہیں، آپ کی جو وینز ہیں جو سخت ہو گئی ہیں، ان کے اندر نرمی آ کے وہ کام کرنا شروع کریں۔ اسپرنگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے اندر آپ گریس لگائیں، ان کے اندر آپ اس کو نرم کریں گے تو صحیح طرح سے کام کریں گے۔ اگر وہ ہارڈ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہمارے جو اعصاب ہیں، ہمارے جو عضلات ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اکڑاؤ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیند کی کمی ہو جاتی ہے اس میں۔ اب کیونکہ نیند نام ہے اعصاب اور عضلات کے سکون کا، جب اعصاب اور عضلات سکون میں جائیں گے، تسکین میں جائیں گے، تبھی نیند آئے گی۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ عضلات کے اندر تیزی آ جاتی ہے،
جب عضلات کے اندر تیزی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مریض سویا ہوتا ہے، اس کے عضلات جو ہے، دل اس کا چل رہا ہوتا ہے، دل سکون میں نہیں ہوتا، سب کچھ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، کون سی آوازیں ہو رہی ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، مطلب اس کا دل جاگ رہا ہے، اس کو سکون چاہیے۔ جب آپ اس کو سکون دیں گے تبھی نیند آئے گی، اور سکون کیسے ہوگا؟ حرارت سے۔ جب آپ حرارت پیدا کریں گے، جگر کو تیز کریں گے، تو دل جو ہے وہ سکون میں جائے گا، عضلات ہمارے سکون میں جائیں گے تو نیند اچھی آ جائے گی۔ اسی طرح سے اس تحریک کے اندر ہیپاٹائٹس کے بعد پھر لیور سیروسس ہو جاتا ہے، لیور کینسر ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کیوں؟ وہ بھی اس وجہ سے کہ سودا کی زیادتی کی وجہ سے جگر بند ہو جاتا ہے۔ آپ غدد ناقلہ کو کھول دیں، اس کا علاج ہو جائے گا، آرام سے اس کا علاج ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، جگر کا کینسر کیوں نہ ہو، آسانی سے اس کا علاج ہو جائے گا اگر اس کو درست طریقے سے آپ علاج کریں گے تو عضلاتی اعصابی تحریک جو ہے یہ خشکی سردی کی تحریک ہے، یہ حرارت کی کمی کی تحریک ہے، سودا کی زیادتی کی تحریک ہے، اور اس تحریک کے اندر جو ہے وہ عضلات کے اندر تیزی ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج اب کیسے ہوگا؟ اب علاج کی کنڈیشن بھی مختلف ہے۔ مثلا اس تحریک کے اندر مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، جریان ہو جاتا ہے، ذکاوت حس ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اور پھر صورت انزال اس تحریک میں ہو جاتا ہے، لیکوریا ہو جاتا ہے، بہت سارے امراض اس تحریک کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے اس کا تعلق اسی تحریک کے ساتھ ہے۔ مثلا ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، بڑا گوشت، اور پھر فروٹ کے اندر جو ہے وہ موسمی، مالٹا، سیب، اب یہ ساری غذائیں جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہیں۔ پھر ہم بھاگتے ہیں لذت کی طرف، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس تحریک کے اندر جو ہے وہ شدت آتی ہے لذت سے، کسی بھی چیز کی، ایکس وائی زیڈ۔ پھر موسم کے اندر بھی ہمارے ہاں جو موسم ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ خشکی سردی کا عنصر پایا جاتا ہے، خاص طور سے پہ جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں۔ تو اس طرح سے اس تحریک کے اندر شدت آتی ہے، اور جب شدت آتی ہے تو پھر کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا علاج آپ پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ حرارت کی کمی سے ہے، اور حرارت بڑھانے سے اس کا علاج ہوگا۔ اب بعض صورتوں کے اندر حرارت بڑھانی نہیں ہوتی، بعض صورتوں کے اندر آپ نے صرف سودا کو خارج کرنا ہوتا ہے۔ مثلا لیور سیروسس ہو گیا ہے، لیور کینسر ہو گیا ہے، شدید قسم کی قبض ہو گئی ہے، پھر ری گیس ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اس کا علاج مختلف ہوگا۔ مردانہ کمزوری کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا علاج الگ ہوگا۔ تو بھائی جیسے مرض کے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں نا، سوزش ہے، ورم ہے، تو درجات کو دیکھتے ہوئے اس مطابق علاج کریں گے۔ کبھی تو 2 کا علاج 3 سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندے کے اندر تناؤ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، انتشار نہیں ہے، تو اس کا علاج آپ 3 میں بھی کر سکتے ہیں۔
ایک بندہ دبلا پتلا ہے، سوکھا ہوا ہے، اس کا علاج آپ 4 میں کر سکتے ہیں. اور ایک بندے کو قبض شدید ہے، رسولیاں بن گئی ہیں، لیور سیروسس ہو گیا ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جگر اس کا بالکل بند ہو گیا ہے، تو آپ جگر کو کھولیں گے، لازمی بات ہے 5 نمبر کی ادویات دیں گے. تو بھائی ہر عضلاتی اعصابی تحریک والے کا علاج ایک طرز پہ نہیں ہوگا. جیسے مرض کے درجات ہیں ایسے مرض کی کنڈیشن ہے، نفس کی شدت ہے، نفس کی کمزوری ہے، اس حساب سے علاج ہوگا. تو بجائے یہ کہ آپ اپنا علاج خود کریں، کسی آپ ماہر نفس شناس اور ماہر طبیب سے اس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کروائیں گے تو آپ کا علاج ہو جائے گا. ورنہ ایسے بھٹکتے رہیں گے، درست علاج نہیں ہو پائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہیں تو کمنٹس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.